ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وقد خرج منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تقدس کے لیے جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں اور انسانوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور کروڑوں اربوں درود و سلام آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے کامل، اکمل، اتمم اور مکمل شریعت دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. انسان، اللہ رب العزت فرماتے ہیں: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے اسے سب سے بہترین سانچے پر ڈھال کر بنایا ہے. اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی کرتے ہیں. اور پھر بطور خاص امت محمدیہ کہ یہ آخری امت ہے، اور کہا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ قیامت میں تم دوسری امتوں پر گواہ بنو گے. اور قرآن کریم جو سب سے مقدس کتاب ہے وہ عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سب سے محبوب پیغمبر ہیں. یہ ان کی امت ہے، اور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، ختم نبوت. تو ایسی شریعت ہے جو اب تک جتنی شرائع آئیں ان میں سب سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کان دعوت الانبیاء لا الہ الا اللہ، تمام انبیاء کی دعوت وہ لا الہ الا اللہ ہی تھی. تو حضرت آدم سے جو سلسلہ چلا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا. تو وہ تکمیل ہر لحاظ سے ہے کہ صفات بڑھتی چلی گئیں، انسانی طبیعت اور فطرت کے سب سے قریب ترین اور کم وقت میں انسان کو زیادہ ترقی دینے والی اور اللہ کے قریب لانے والی شریعت وہ اسلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. تو یہ جو ہر سال 1 ماہ کا رمضان المبارک آتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ حکمتوں سے خالی ہو اور اس میں مقاصد تربیت نہ ہوں، ترقی کے درجات اور اس کے مواقع نہ ہوں. ایسا ممکن نہیں ہے. اب تو یہ بات دنیا بھر کے سائنس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی کہتے ہیں کہ روزے رکھنا وہ صحت کے لیے مفید ہے، اور یہ بھی کہ سال میں 1 مرتبہ تواتر سے بہت سارے روزے رکھنا یہ صحت کے لیے اچھا ہے. لیکن شریعت اسلام وہ انسانی جسم سے بحث نہیں کرتی کہ اس کی صحت کس طرح اچھی ہوگی. بدھزم کی طرح کچھ ایکسرسائز کا مذہب نہیں ہے، کوئی یوگا کی مشقوں کا نام نہیں ہے. روحانیت کا مذہب ہے جو بندے کے رب سے ملاتا ہے. تو اس میں روحانیت کی تربیت کا جو پہلو ہے وہ بڑا غالب ہے، اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت حکمت والے ہیں، حکیم ہیں. وَفِعْلُ الْحَكِيمِ لَا يَخْلُو عَنِ الْحِكْمَةِ، حکمت والے کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا.
ہماری کوتاہ عقلیں کبھی اس کا ادراک کر پاتی ہیں، کبھی ہم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، لیکن اگر غور کریں تو بات سمجھنا آسان ہے۔ دیکھیے، اگر ایک باغ ہے، اس باغ میں آپ چاہتے ہیں کہ پھل پھول پودے وہ بہت اچھے ہوں، بہار آئے، تو یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس میں جو خود رو گھاس ہے، جھاڑیاں ہیں، انہیں صاف نہ کر دیں۔ کسی برتن پر قلی اس وقت تک چمک دمک نہیں لا سکتی جب تک کہ اس کا فطری زنگ دور نہ کر دیا جائے۔ کسی کپڑے پر کوئی رنگ وہ چمک نہیں سکتا جب تک کہ اس کا میل کچیل اور اس کے داغ دھبوں کو دور نہ کر دیا جائے۔ اسی اصول پر انسان کو سمجھیے کہ انسان اس وقت تک ترقی کی منازل تک نہیں پہنچ سکتا، شرافت، پاکیزگی، طہارت، مجد، بزرگی یہ اس میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کے اندر جو برائی کے مادے ہیں وہ کم نہ ہو جائیں، جو خود نفسی ہے، خود پسندی ہے، انانیت ہے، ہوس ملک گیری ہے، یہ مادے جب تک کمزور نہیں ہوں گے اس وقت تک انسان فقط چند اچھے کاموں پر آ کر وہ ترقی کی منازل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر اس میں کچھ اچھی صفات آ بھی گئیں تو وہ جمیں گی نہیں، اگر جم گئیں تو ان میں استقلال نہیں آئے گا، کچھ دیر ہوگا پھر وہ اڑ جائیں گی، ختم ہو جائے گا وہ۔ تو یہ پورا ایک نظام تربیت ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ جو انسانی تربیت کی ضامن بن کر آئی ہے، اس میں بھی دو ہی چیزیں ہیں، ایک امر ہے، ایک نہیں ہے۔ کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے کہ اس کا میل کچیل اور زنگ دور کیا جائے، اور کچھ چیزوں پر اسے لایا گیا ہے کہ اب رنگ چڑھے گا تو صحیح چڑھے گا۔ کچھ چیزوں سے جو بری ہیں روک دیا، اور کچھ چیزیں جو اچھی ہیں ان کے کرنے کا حکم دیا۔ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ ہے امر، اور امر کن باتوں کا؟ اچھی باتوں کا، اور روکا کن باتوں سے؟ بری باتوں سے۔ یعنی امر ہے معروف کا اور نہیں ہے منکر کی۔ یہاں سے مشہور تبلیغی اصطلاح بنتی ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر، کہ اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روک دینا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی وصف بنا کر قرآن کریم میں بتلایا گیا ہے۔ فرمایا النبی الامی الذی یجدونہم مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ یہ اہل کتاب اپنی کتاب تورات و انجیل میں جس نبی امی کا ذکر پاتے ہیں، یہ وہ ہیں جو ان کو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ اس امت کی بھی یہی صفت بتائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اچھی باتوں کا حکم دیجئے اور منکر بری باتوں سے روکیے، اور اس راستے میں اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کیجئے، اور یہ ہے بڑی بات۔ تو امر بالمعروف نہیں عن المنکر، شریعت یہ لے کر آئی ہے کہ کچھ اچھی باتیں ہیں، کہا ان کو کرو تو ان سے تمہارے اندر خوبی آئے گی، اچھائی آئے گی، اور کچھ بری باتیں ہیں ان سے رک جاؤ، ان سے رکو گے تب اچھی باتوں کا نور تم پر چڑھے گا، ان کا رنگ تم پر کھلے گا۔ یہ جتنی اچھی باتیں ہیں جن کو کہا گیا معروف، ان پر جب کوئی عمل کرتا ہے تو عمل کرنے کا نام شریعت کی اصطلاح میں ہے بر، نیکی۔ بر کا جو لفظ ہے نیکی، وہ باتیں جن کا امر کیا گیا وہ معروف ہیں، جب آپ ان پر عمل کریں گے تو یہ ہے بر نیکی۔ اور جن باتوں سے روکا گیا وہ منکر ہیں، یعنی بری باتیں، جب ان سے واقعتاً رک جائیں گے یہ ہے تقویٰ۔ نیک کام کرنا یہ بر ہے، اور بری باتوں سے رک جانا یہ تقویٰ ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز پڑھے گا یہ بر نیکی ہے، اور جھوٹ بولنے سے رکنے کا حکم ہے، اس سے رکے گا یہ تقویٰ ہے۔ نیکی کا عمل کرنے والا متقی نہیں ہوتا، وہ بار نیکوکار ہوتا ہے۔ پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، متقی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے پرہیز کرتا ہے۔ تو بر یعنی نیکی کا کام کرنا، اور تقویٰ یعنی برائی کے کاموں کو چھوڑ دینا۔
انسانی جسم میں اللہ نے دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں، نیکی کی طرف جانے والے بھی، برائی کی طرف جانے والی بھی۔ اس میں ایک مادہ ہے جو نیکی کے کاموں کے لیے زمین ہے، جو اسے پکڑتا ہے، اس کا نام ہے امانت۔ امانت وہ قوت ہے جو زمین ہے نیکی کے کاموں کی۔ اگر کسی میں امانت نہیں تو نیکی کی زمین نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے رنگریزوں میں پھٹکڑی ہوتی ہے کہ اگر پھٹکڑی نہیں دی تو رنگ جمے گا نہیں، ایک دھلائی میں اتر جائے گا۔ جیسے عطاروں کے ہاں تل کا تیل زمین ہوتی ہے، باقی خوشبوئیں اس میں آ کر ملتی ہیں، پھر خوشبو بنتی ہے، ورنہ نہیں بنے گی۔ تو جس کے پاس امانت نہیں، اس کے پاس ایمان کی زمین نہیں، اس پر ایمان کا رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، کیونکہ زمین نہیں ہے نیکی کی، ایمان کی۔ اور برائی کے کاموں سے رکنے کی بھی ایک قوت انسان میں رکھی ہے، اس کا نام ہے حیا، جو انقباض پیدا کرتی ہے، طبیعت کو روک دیتی ہے، گناہ نہیں کرنے دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء کلہ خیر، حیا تو ساری کی ساری خیر ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بڑا اہم شعبہ ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جب تیری حیا مر جائے پھر جو چاہے کرتا پھر۔ اور ایک اور جگہ فرمایا اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب تیری حیا مر جائے تو پھر بس جو ہوتا ہوتا رہے، جو تو کرتا کرتا چلا جائے گا، پھر تجھے روکنے والا کوئی نہیں، بے حیائی آ جائے گی۔ تو اچھی باتیں امر بالمعروف، بری چیزیں نہیں عن المنکر، اچھی باتوں پر عمل کرنا بر نیکی، بری چیزوں سے رک جانا تقوی۔ اچھی باتوں کی زمین امانت، اور بری باتوں سے روکنے والی قوت وہ ہے حیا۔ اور اگر امانت کی قوت نہیں ہوگی، نیکی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اپنی بدعملی سے، اپنی بد زبانی سے، اپنے برے رویے اور عمل سے اپنے آپ کو ایسا کر لیا ہے کہ وہ صلاحیت ہی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس دل نہیں، کیا تمہارے پاس آنکھیں نہیں، کیا تمہارے پاس کان نہیں؟ یعنی آنکھیں ہیں تم دیکھتے نہیں، اعین اللہ یبصرون بہا ولہم آذان اللہ یسمعون بہا، آنکھیں ہیں دیکھتا نہیں، کان ہے سنتا نہیں، یعنی نیکی کو قبول نہیں کر رہا۔ وجہ کیا ہے؟ امانت کی قوت ختم ہو گئی ہے، برباد کر لیا اس ملکے کو۔ جب وہ نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ خیانت ہوگی، بددیانتی ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ بددیانتی نام ہے نیکی کے قبول نہ کرنے کا، نیک معاملات میں بددیانتی ہوتی ہے۔ شریعت میں اس کا نام ہے فتنہ، کہ اگر کسی میں امانت کی قوت نہیں تو اب کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا۔ چنانچہ جہاد جو آتا ہے وہ فتنے کی قوت کے استیصال کے لیے آتا ہے، فتنہ ختم کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور فتنہ کتنی بری چیز ہے؟ فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، ایسے شخص کا ہونا جس میں نیکی کے قبول کی صلاحیت ہی نہ ہو، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جہاد کس لیے ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ یہ قتال کرنے والا جس میں فتنہ ہے، یہ میدان جہاد میں عین جنگ کے وقت اگر فتنہ چھوڑ دے گا، ایمان قبول کر لے گا، اس طرف آ جائے گا، اس کی گردن نہیں کاٹی جائے گی۔ اس کا مقصد گردنوں کا کاٹنا نہیں ہے، اس کا مقصد فتنے کا استیصال ہے۔ فتنہ ختم ہوگا، وہاں پر اس کی گردن بخشی کر دی جائے گی، یہ ادھر آ جائے گا۔ اور حیا اگر نہیں ہوگی تو بے حیائی ہوگی، جگرا کھل جائے گا، برائی کے کاموں پر طبیعت اس کی کھلی ہوئی ہوگی، ارتکاب کرے گا دیدہ دلیری اور ڈھٹائی کے ساتھ۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں فحش، فحشا۔ حیا نہیں ہے، فحشا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں شریعت میں، ایک ہے تحلیہ، ایک ہے تخلیہ۔ تحلیہ یعنی صفات کا بھرنا، اور تخلیہ یعنی بری باتوں سے روکنا۔ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک باغ میں اس وقت تک
بہار آفرین نشو و نما آ نہیں سکتا جب تک کہ خود روح گھاس پھوس کو اکھاڑ نہ دیا جائے، گوڈی کر کے اسے صاف نہ کیا جائے، اس کی حفاظت نہ کی جائے۔ تہذیب و تمدن کوئی بھی ہو، اس کی صفات کا رنگ چڑھ نہیں سکتا جب تک کہ برائیوں کی روک تھام نہ ہو، جرائم کا انسداد نہ ہو۔ تحلیہ اور تخلیہ، انہی دو چیزوں کو لے کر شریعت اسلامی تربیت کے مراحل اور خطوط پر قدم بقدم آگے بڑھتی ہے کہ صفات بھری جائیں گی، برائیاں سے روکا جائے گا، برائیاں اور گندگیاں اس میں سے ختم کی جائیں گی، نیکی کو طاقت پہنچائی جائے اور برائی کے مادوں کو ختم کیا جائے، کمزور کیا جائے، مغلوب کیا جائے، مزمحل کیا جائے، سست کیا جائے، حتیٰ کہ ختم کر دیا جائے۔ تحلیہ اور تخلیہ، بھرنا اور خالی کرنا۔ امر، جن چیزوں کا حکم دیا گیا یہ تحلیہ ہے، بھرتا ہے، کرو نور آئے گا۔ تخلیہ، گناہوں سے روکا، یہ خالی کرتا ہے برائیوں سے۔ اچھی باتیں معروف ہیں، بری باتیں منکر ہیں۔ اچھی باتوں کی زمین حیا ہے، امانت ہے، اور بری باتوں سے رکنے کی زمین وہ حیا ہے۔ نیکی قبول نہیں کرتا، امانت کا مادہ نہیں ہے تو بد دیانتی ہے، یہ فتنہ ہے۔ گناہوں سے نہیں رکتا، حیا نہیں ہے تو فحشا ہے۔ اور اگر معروف وہ نیک کام جن کا حکم کیا گیا، نماز پڑھو، نہیں پڑھتا، یہ اسم، گناہ ہے، یہ گناہ گار ہے۔ جن کاموں کا حکم دیا گیا ان کو نہیں کر رہا، اسم، گناہ۔ اور جن کاموں سے روکا گیا، مت کرو، جھوٹ مت بولو، سود مت لو، رشوت مت لو، لیتا ہے تو یہ برائی کے کاموں کا ارتکاب کر رہا ہے، ان سے منع کیا گیا ہے۔ شریعت کی نظر میں فقط گناہ گار نہیں ہے، عدوان اس سے کہا گیا، باغی ہے، یہ بغاوت کر رہا ہے۔ جو اللہ نے حدود مقرر کی ہے ان کو توڑ کے آگے بڑھ رہا ہے۔ جن کاموں کا حکم دیا گیا ان کو نہ کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، جن سے روکا گیا ان کا ارتکاب کرنے والا فقط گناہ گار نہیں ہوتا، وہ تو باغی ہوتا ہے، بغاوت کر رہا ہے، اللہ کی مقرر کردہ حدود سے آگے بڑھ رہا ہے۔ قرآن کریم نے اس پورے نظام کو چند جملوں میں، معجزانہ جملوں میں سمیٹا، فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، بر اور تقوی اس پر تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور بغاوت پر، اس پر تعاون نہ کرو ایک دوسرے کا۔ اور فرمایا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت میں خالق کی معصیت نہیں ہو سکتی۔ فلاں سے وعدہ کر لیا ہے، فلاں کو حلف دے دیا، نہیں، اللہ کی نافرمانی کسی مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتی، قاعدہ کلیہ ہے یہ۔ اور دوسری جگہ فرمایا فحشا اور منکر سے روکتے ہوئے، فحشا جو ضد ہے حیا کی، جو انقباض پیدا کرتی ہے، برائی کے کاموں سے روکتی ہے، فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، انصاف اور احسان، اس سے بھی بڑھ کر بدلہ دینا، اس کا حکم کرتے ہیں اللہ۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو دو۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، منکر ساری بری باتیں، اور اس میں بطور خاص فحشا، کیونکہ یہ حیا کی ضد ہے۔ ایک دفعہ حیا مر گئی، فحشا پہ چڑھ گیا تو پھر برائیوں میں سے کوئی ایسی برائی نہیں رہے گی جس کا یہ ارتکاب نہ کرے، یہ درندہ بن جائے گا۔ یہ پورا کا پورا خوبصورت نظام، یہ نظام تربیت ہے، یہ کائنات میں ہر جگہ ہے۔ تربیت کا بنیادی قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ کچھ کام کروائے جاتے ہیں، کچھ کاموں سے روکا جاتا ہے، کچھ سے صفات پیدا ہوتی ہیں، کچھ سے برائیاں دور ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کی راتوں میں یہ قرآن کریم پڑھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وقد خرج منہ، یہ اللہ کی ذات اقدس سے نکلا ہے، ان کی صفت ہے، کلام ہے، کلام ذاتی ہے، یہ صفت ذاتی ہے، اس سے برکت حاصل کرو۔ اور ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اب یہ نماز میں کھڑا ہے، اور نماز کون سی؟ رمضان المبارک کی نماز ہے، نور ہی نور بھرا جا رہا ہے اس کے اندر۔ فرمایا سب سے زیادہ قریب بندہ تب ہوتا ہے اللہ سے جب سجدے میں ہوتا ہے۔ ان اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، تو 40 سجدے پے در پے سے کروائے گئے۔ 40 کی عادت کو تربیت میں بڑا دخل ہے، احوال کے تغیر میں بڑا دخل ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چلہ پورا کروایا گیا، تمام انبیاء کو 40 برس کی عمر میں الا ماشاء اللہ نبوت عطا کی گئی۔ بچہ ماں کے پیٹ میں 40 دن کے بعد اس کی حالت میں تغیر آتا ہے۔ صوفیہ نے اسی سے چلہ نکالا ہے، اسی سے دعوت و تبلیغ میں چلے لگوائے جاتے ہیں کہ کم از کم چلہ جس سے حالت میں تغیر آتا ہے، ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف آتا ہے۔ فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر اللہ کے قدموں پر گویا کہ جا گرتا ہے۔ تو 40 سجدے پے در پے، اور پھر صرف اتنا نہیں کہ قرب ہے، اتصال ہے، وصال ہے، اس سے بھی آگے کا معاملہ ہے کہ 40 کی 40 رکعتوں میں سورہ فاتحہ ہے، یہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اوپر سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، الرحمن الرحیم مجدنی عبدی، مالک یوم الدین اثنا علی عبدی، ایاک نعبد و ایاک نستعین ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ پھر وہ آگے دعا کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ جو اس نے مانگا۔ 40 کی 40 رکعتوں میں یہ ہو رہا ہے۔ یہ اتصال وصل وصول سے آگے بڑھ کر قبول ہے۔ وصول تو ہو جاتا ہے بادشاہ کے دربار میں، عام آدمی کا بھی ہو جاتا ہے، قبول صرف قریبی لوگوں کا ہوتا ہے۔ یہ قبول ہے، یہ پڑھتا جاتا ہے، وہاں سے جواب آتا جاتا ہے، اور پھر یہ 40 سجدے کرتا ہے۔ یہ ہے تحلیہ، بھرنا، اور دن میں اس کی تربیت کی جا رہی ہے۔ سب سے بڑا دشمن کون ہے جو اس سے روکتا ہے؟ شیطان۔ فرمایا جیسے رمضان المبارک کا چاند نظر آئے صفدت الشیاطین، بند کر دو انہیں، ومردت الجن، باغی سرکش جنات بھی قید کر دو، اسے روکنے والا کوئی نہ ہو۔ میرا بندہ میرے قرب کے مراحل کو طے کر رہا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہ ہو۔ کہ یا اللہ اسے شیطان تو نہیں روکیں گے، لیکن اس نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، اس کا نفس شیطان بن گیا ہے، وہ روکے گا۔ کہ نفس اس کا دانا پانی بند کرو، کمزور کرو اسے، یہ بھی نہ روکنے پائے۔ جب پیٹ بھرتا ہے تو پھر باقی دنیا کی سوچتی ہے۔ حرام تو ویسے ہی منع ہے، اب حلال سے بھی رک جاؤ، کہ جیسے مشق کرواتے ہوئے ہلکی گنے نہیں پکڑواتے، بھاری گنے پکڑواتے۔ پٹھو 26-27 کلو کا ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ساری زندگی پٹھو اٹھا کے دوڑے گا، اس کا مطلب ہے وہ قوت پیدا کر دینا۔ حرام تو حرام، حلال سے بھی رک جاؤ، کھانے سے بھی رک جاؤ، پینے سے بھی رک جاؤ، ماننے کی عادت آئے تم میں، اطاعت آئے، قربانی آئے، رک جانا آئے، خواہش نفس کو مغلوب کرنا آئے، نفس کو کمزور کرنا آئے۔ نفس ایک چیز کو چاہتا ہے اور تم نفس کو روکتے ہو، نہیں یہ میں تجھے نہیں دوں گا، یہ چیز تم میں آ جائے۔ نفس کو کمزور کرو، جب بھوک آئے گی تو شہوانیت کمزور ہوگی، اسے کمزور کرو۔ کہ نہیں یہ صرف زبان سے نہیں کھاتا، یہ آنکھوں سے بھی کھاتا ہے، یہ بہت بڑا بھوکا ہے، یہ کانوں سے بھی، ہاتھوں سے بھی، دماغ سے بھی، اس کے پاؤں بھی گناہوں کی طرف چلتے ہیں۔ کہ دیکھو روزے کا مطلب سمجھ لو، اگر کسی نے روزہ رکھا اور وہ بری باتوں اور گالم گلوچ سے نہیں روکا تو اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بھوکا رہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں انہیں سوائے بھوک کے اپنے روزے سے کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اللہ کا جو حلال ہے اس کو تو چھوڑا، کھانا پینا، اور جو حرام ہے اس کو چھوڑتے نہیں، یعنی غیبت اور چغلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ عورتوں نے روزہ رکھا مر جائیں گی۔ آپ نے اعراض فرمایا، پھر کہا یا رسول اللہ مر گئی ہوں گی اب تک یا مرنے والی ہوں گی۔ بلوایا آپ نے، پیالہ دیا، قے کروائی ان سے، حلق میں انگلی ڈلوا کے، تو گوشت کے لوتھڑے اور خون نکلا۔ بخار کو ناپتے ہیں نا تھرمومیٹر سے، موسم کی حدت اور برودت ناپی جاتی ہے، تو جو چیزیں نظر نہیں آتی وہ ناپی جا رہی ہیں۔ اب قیامت میں اعمال کا وزن ہوگا، نظر نہیں آتے لیکن ناپے جائیں گے۔ اگر یہاں ہو سکتا ہے تو وہ تو اللہ رب العزت ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جن کو وہاں جسم آتا ہوگا، اس جسم کی ایک شکل قرآن میں بتائی کہ غیبت اور چغلی کیا ہے؟ ان تأکلوا لحم میتا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور وہ وہاں نکلوا کر دکھایا، کہا انہوں نے غیبت اور چغلی کی اس لیے مرنے والی ہو گئی، اندر سے گوشت کے لوتھڑے اور خون نکلا، غیبت اور چغلی کی تھی۔
تو فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. روزہ روزہ ہو، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، زبان کا روزہ. اسی لیے کہا گیا کہ اگر تم سے کوئی لڑے تو اسے کہہ دو میں روزے دار ہوں. ان امرؤ صائم، لڑو مت. کہا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ تم اسے پھاڑ نہ دو. اللہ فرماتے ہیں یہ مومن کا خاص تحفہ ہے میرے لیے، روزہ میرے لیے خاص تحفہ ہے. الصوم لی، میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اس کی جزا میں خود دوں گا. یہ تحفہ خراب مت کرو، یہ اللہ کے لیے ہے. یہ آنکھ سے، ناک سے، کان سے، زبان سے، ہاتھ سے کہیں سے خراب نہ ہونے پائے. دن میں اس کے نفس کو رگڑا جا رہا ہے، مانجا جا رہا ہے، خود رو جھاڑیاں گھاس پھوس اکھاڑے جا رہے ہیں اس کے اندر سے. نفس کے تقاضوں کو، خواہشات کو، آنکھوں کی بھوک کو اس سے روکا جا رہا ہے، اور تمام چیزوں سے روک دیا گیا. اسے کہا فالتو اور فضول بات بھی مت کرو، یہ دن کا وقت ہے. بری باتوں سے روکا جا رہا ہے، یعنی اس میں تقوی پیدا کیا جا رہا ہے. یہ تخلیہ ہے، خالی کیا جا رہا ہے. یہ منکر سے روکا جا رہا ہے. جب بری باتوں سے رکے گا تو حیا کا مادہ طاقتور ہوگا، گناہوں سے انقباض پیدا ہوگا، فحشاء کمزور ہوگی، حیا طاقتور ہوگی. منکر سے رکے گا تو بر کی طرف آنے کی، نیکی کی توفیق ہوگی. یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے، ترقی کے منازل ہیں. اس کے اندر سے انانیت، خود پسندی، ہوس ملک گیری، خودرائی، تکبر، غرور، جاہ پسندی، یہ سب چیزیں ختم کی جا رہی ہیں. اسی لیے جہاں قرآن کریم میں روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا گیا، اس کا جو ثمرہ بتایا گیا وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور تقوی نام ہے گناہوں سے رک جانے کا. تو دن میں اس سے روکا جاتا ہے. روزے کا ثمرہ کیا ہے؟ متقی بنتا ہے. اور جہاں پورے مہینے کی بات ہوئی اسے کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یہ قرآن کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے دور کرتے تھے، اور اکٹھا جب پہلی مرتبہ نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، وہ بھی اسی رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے. رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے اس کا. رمضان کی راتوں میں یہ کھڑا ہو کر قرآن پڑھے گا، 40 سجدے کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اسے سنے گا، تہجد پڑھے گا، نوافل پڑھے گا، ذکر اللہ کرے گا. تو اپنے اندر وہ جو ظرف جس کو مانج کر صاف کیا گیا، وہ برتن جو اس قابل ہو چکا ہے کہ اب وہ ظرف بن سکتا ہے نور کا، نورانیت کا، روحانیت کا، پاکیزگی کا، طہارت کا، وہ تیار ہے. اب بھرو اسے، کتنا بھر سکتے ہو. تو جہاں پورے مہینے کی بات آئی، دن کا روزہ تو صرف گناہوں سے روک رہا ہے تو تتقون، اور جہاں پورے مہینے کی بات آئی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. تو اس کا ثمرہ کیا ہے؟ اسے ہدایت ملے گی. وبینات من الہدی، ہدایت کے واضح دلائل. واضح دلائل یعنی ایسے دلائل جس سے طبیعت کھل جائے، مطمئن ہو جائے. اب شکوک، شبہات، ابہام نہیں رہیں گے. جن کو وساوس، شکوک اور شبہات رہتے ہیں تو وہ صحیح معنوں میں ہدایت پر نہیں ہوتے. ہدایت وہ ہے کہ ہر قسم کا شک، وسوسہ اور اندیشہ ختم ہو جائے. تربیت کے مراحل طے کرنے کے درمیان ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ سے پوچھا، رشید احمد کیا حال ہے؟ فرمایا حضرت اب حدیث میں کہیں تعارض نظر نہیں آتا. علماء محدثین جانتے کہ حدیث کے ذخیرے میں بہت تعارض ہے علمی طور پر جو انہیں نظر آتا ہے. فرمایا طبیعت ایسی کھل گئی کہ اب ایسا نہیں لگتا کہ یہ حدیث دوسری حدیث کے مخالف جا رہی ہے. شکوک، شبہات، اوہام، وساوس سب ختم ہو جاتے ہیں. وبینات من الہدی والفرقان، اور علم تمییزی حاصل ہوتا ہے، حق و باطل کے درمیان تمییز، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز،
اچھے اور برے کے درمیان تمیز، حلال اور حرام کے درمیان تمیز، یہ علم تمییزی قرآن کی برکت سے اس پورے مہینے کا ثمرہ ہے۔ تو اس پورے مہینے کا ثمرہ کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے، وہ نور ہدایت ہے، وہ واضح دلائل ہیں، وہ فرقان یعنی علم تمییزی ہے۔ یعنی ہدایت جب اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے تو اچھے اور برے کی تمیز آتی ہے، حق و باطل کے درمیان فرق آتا ہے، اور حق و باطل کے درمیان جب فرق ہوتا ہے تو یہ اہل حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور باطل کے خلاف ڈٹ جاتا ہے، اور اس کا اعلان ہوتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ تو روزہ وہ تقوی پیدا کرتا ہے، اور رمضان کا پورا مہینہ وہ ہدایت اور نور ہدایت عطا کرتا ہے، اور سینوں کو کھول دیتا ہے اور نور سے منور کر دیتا ہے۔ اگر روزہ واقعتاً روزہ ہو اور راتیں واقعتاً ایسی ہوں جیسے کہ اللہ چاہتے ہیں، تو یہ پورا نظام حیات جس کے اندر معروف ہے منکر ہے، جس میں بر ہے تقوی ہے، جس کی زمینوں میں امانت اور حیا ہے، جس کی مخالفت میں فتنہ اور عدوان ہے، یہ پورا کا پورا نظام بغیر معلوم ہوئے، بغیر علم کے انسان کے اندر کام کرتا ہے، اور اس کی ترقی اور روحانی ترقی یہ کھلتی چلی جاتی ہے اور یہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح دفتروں میں ایک نقطۂ آغاز رکھا جاتا ہے، مالیاتی سال جنوری سے جون، جولائی سے دسمبر، تعلیمی اداروں میں مدرسوں میں شوال سے شعبان، اسکولوں میں اپریل سے شروع کرتے ہیں۔ اسلام کا ایک عباداتی سال ہے اور وہ رمضان سے شروع ہوتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ زنگ کو صاف کیا جاتا ہے اور اچھی صفات اس میں بھری جاتی ہیں، اسے تیار کر کے پھر عملی میدان میں چھوڑ دیا جاتا، حتیٰ کہ یہ پورا سال گزارتا ہے۔ اس درمیان پھر کئی مراحل آتے ہیں، ان کی اپنی تفصیل ہے، شعبان تک پہنچتا ہے۔ یہاں عباداتی سال ختم ہو رہا ہے، شعبان کی 15 کو وہ فیصلے جو ہو چکے ہیں رزق کے اور زندگی اور موت کے، وہ ڈپارٹمنٹل سطح پر فرشتوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ عباداتی سال ختم، یہ دنیا میں آیا کیوں تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا فقط ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عباداتی سال ختم، زندگی ختم، رزق ختم، نئے کھاتے شروع۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی نری شرمندگی۔ تو عباداتی سال کا آغاز وہ روزے سے کیا، قرآن سے کیا، تراویح سے کیا، وہ افعال اور طرق سے کیا، وہ اوامر اور منہیات سے کیا، وہ کچھ کروانے اور کچھ چھڑوانے سے کیا، تربیت کر کے کیا، پھر اس کو عملی میدان میں اتارا ہے۔ اور جب وہ آخری مہینہ آتا ہے جہاں پر یہ جا کر ختم ہوتا ہے تو کہتے ہیں اب رزق اور زندگی کے خاتمے اور نئے سرے سے اعلان شروع کرو، اور اگر کوئی بچ کے آ گیا ہے تو پھر دوبارہ نئے سرے سے کورس کرواؤ، دوبارہ یہ رمضان میں آئے گا، دوبارہ اس کی تربیت ہوگی۔ شیطانوں کو بند کر دو، جنات کو بند کر دو، نفس کا دانہ پانی بند کر دو۔ اس نے کھڑے ہو کر میرے سامنے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کے بندوں کو اغوا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تھا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جو میرے خاص بندے ہیں اخلاص والے، وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ بندوں کو میں اپنے قریب بلاتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتاؤ میں قریب ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور صرف اتنا نہیں ہے بلکہ میں بندوں سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جب وہ دنیا میں غرق ہو چکے ہوتے ہیں تو میں ایک مرتبہ پھر شیطانوں کو بند کرتا ہوں، جنات کو بند کرتا ہوں، اور تمہارے لیے اسکیموں کا اعلان کرتا ہوں، اور نفل کا فرض دیتا ہوں، فرض کا 70 دیتا ہوں، جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہوں، اور تمہیں موقع دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر تم میرے قریب آؤ، اور جیسے جیسے میں نے کہا ہے ویسے ویسے اگر کر لوگے تو پھر رحمت، مغفرت اور نجات۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جو اللہ کے بہت خاص بندے ہیں ان پر تو شروع سے ہی رحمت ہوتی ہے، اور جو گناہگار ہیں وہ جو پہلے عشرے میں اعمال میں لگ جاتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو دوسرے میں ان کے لیے بھی نجات کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جو اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں کہ انہوں نے اپنے نفسوں پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، وہ پہلے عشرے میں بھی خود کو قابو نہیں کر پاتے، لیکن پھر دوسروں کی دیکھا دیکھی آہستہ 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 بہرحال راہ راست پر آ جاتے ہیں، اور آخری عشرے میں پھر روتے دھوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی جہنم سے آزادی کا معاملہ ہو جاتا ہے اور فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اور جو اس کے باوجود نہ بخشا جائے، جو اس نظام تربیت سے فائدہ نہ اٹھائے، پھر وہ اتنا بدبخت ہے
کہ جمعے کا دن اللہ کے آخری رسول مسجد نبوی خطبے کا وقت منبر پر چڑھتے ہوئے سید الملائکہ نے کہا کہ ہلاکت و بربادی ہو اس شخص کے لیے جو اپنی زندگی میں رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے، اور سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا، تو پھر اس کی ہلاکت اور بربادی میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مقاصد کو سمجھنے کی اور اس کی برکات کو حاصل کرنے کی اور اس کے ثمرات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رمضان أهلا رمضان أهلا رمضان